اللہ تعالیٰ نے زمینوں سے معلوم کیا، آسمانوں سے معلوم کیا اور پہاڑوں سے معلوم کیا، اسی طریقے سے چاند، سورج، ستارے اور ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو معلوم کیا اور بات کی اور کہا کہ میں تمہیں ایک امانت دینا چاہتا ہوں، میں تمہارے اوپر ایک کتاب نازل کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے اوپر اپنا کلام ذاتی نازل کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان تمام نے ایک زبان ہو کر کے کہا، اکٹھے ہو کر کے کہا، ایک زبان سے ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے کہا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے اندر قوت نہیں ہے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر اسے برداشت کرنے کی صلاحیتیں نہیں ہیں، ہم اس چیز کو اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا رخ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، محمد کے قلب اطہر کو جانچا، محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر وقتاً فوقتاً اور ضرورت کے مطابق قرآن کریم کو نازل کرنا شروع کیا۔ آج جس طرح سے، جس وقت کے مطابق، جس انداز کے مطابق، جس جگہ کے مطابق اور یہ کہہ لیجئے کہ ساعت اور گھڑیوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیتوں کو نازل کرنا شروع کیا، لہذا سب سے پہلے آیتیں نازل کی اور اللہ نے فرما دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ مفسرین تمہیں بتلائیں گے، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے یہ علماء تمہیں بتلائیں گے کہ جب جبرائیل امین وحی لے کر کے محمد رسول اللہ کے پاس مکے کی سرزمین پر پہنچتے گئے، معلوم کرتے گئے، حکم دیتے گئے، فرماتے ہیں محمد پڑھیے، اقرأ یا محمد، اقرأ یا محمد، اقرأ یا محمد، اقرأ یا محمد، محمد پڑھیے، آپ کو آپ کا رب حکم دیتا ہے، آپ کو آپ کا رب کہہ رہا ہے اقرأ یا محمد، اقرأ یا محمد، محمد تلاوت کیجئے، محمد پڑھیے، محمد سنائیے، محمد آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک کلام نازل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ محمد فرماتے انا امی لا اقرأ، انا امی لا اقرأ، انا امی لا اقرأ۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا، محمد عربی نے ارشاد فرمایا میں تو ان پڑھ ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، میں نے کسی کالج کا رخ نہیں کیا، میں نے کسی کے سامنے ٹیوشن نہیں پڑھا، میں نے کسی کے سامنے بیٹھ کر عربی کی گردانی نہیں سیکھی، میں نے کسی کے پاس بیٹھ کر کے عربی تلاوت نہیں پڑھی ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، میں قرات نہیں کر سکتا، میں اس کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ محمد رسول اللہ کو جبرائیل امین نے اپنی باہوں کے بیچ میں، اپنے ہاتھوں کے بیچ میں پکڑ کر کے ہلکا سا دبوچا اور یہ دبوچنا، یہ دبانا اس قدر شدت سے تھا، اس قدر شدت سے تھا کہ محمد عربی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے دبایا گیا مجھے معلوم ایسا ہوا کہ میری دائیں پسلی بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلی دائیں پسلیوں میں۔ چنانچہ محمد رسول اللہ نے پڑھنا شروع کیا، جب تلاوت فرمائی اور حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمایا کہ پڑھیے اور ہلکی سی سختی اختیار کی، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 آیتیں پڑھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم اور علم الانسان ما لم یعلم۔ محمد رسول اللہ نے پڑھا اور قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت، یہ سب سے پہلی بڑی، سب سے پہلی بات، سب سے پہلا حکم، سب سے پہلی یہ کہہ لیجئے کہ سب سے پہلا قانون اور شریعت کا جو حکم آیا وہ یہ آیا پڑھیے۔ اس سے امت محمدیہ کو اور خصوصاً مسلمانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور سبق لینا چاہیے کہ آج ہماری نوجوان نسلیں اور نوجوان تو دور کی بات، آج ہمارے 7 سال 8 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، 12 سال کے بچے گلیوں میں، چوراہوں پر، محلوں میں، مکانات کے تلوں پر بیٹھ کر کے کبھی گالیوں کی بوچھار کرتے ہیں، کبھی کنچوں کی بوچھار کرتے ہیں، کبھی تاش کی بوچھار کرتے ہیں، اور یہ کہہ لیجئے اسی پر بس نہیں ہوتا بلکہ اب 2025 چلا، 5G نیٹ آیا، اب
لیا بلکہ اس نے نشہ اختیار کر لیا، کبھی سگریٹ کے ذریعے سے، کبھی بکے کے ذریعے سے، کبھی افیم کے ذریعے سے، کبھی ٹوٹے کے ذریعے سے، اور نہ جانے کتنی قسم نشے کی ہیں، اور تمام کی تمام انہوں نے اختیار کر لی۔ اور تعلیم سے یہ کہہ لیجیے مدرسہ تو دور کی بات، بلکہ آج کے دور کے اندر سب سے زیادہ تعلیم لینے والے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، ٹیوشن سینٹرز ہیں، ان تمام چیزوں سے میری یہ نسل میری یہ قوم دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ چاہے کہ یہ مدرسوں کا رخ کرے، چاہے کہ یہ قرآن کو پڑھے، چاہے کہ یہ علماء کو سنے، چاہے کہ مسجد کے امام کو سنے، چاہے کہ یہ نماز پڑھتے، چاہے کہ مسجدوں کے اندر ٹھیک اس طریقے سے جس طریقے سے محمد عربی علیہ السلام کی مسجد ہوا کرتی تھی، کہ ایک طبقہ ادھر ہوتا، ایک جماعت ادھر ہوتی، ایک جماعت ادھر ہوتی، ایک جماعت اس کونے میں ہوتی، ایک جماعت سامنے ہوتی، کوئی حدیث کا ورد کرتا، کوئی کلمے کا ورد کرتا، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا، کوئی ادھر بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مشغول رہتا، اور مسجد بھری رہتی تھی۔ کوئی کہتا محمد ہمارا کلمہ ٹھیک کرائیے، کوئی کہتا اذان ٹھیک کرائیے، کوئی کہتا نماز کا رکوع ٹھیک کرائیے، کوئی کہتا سجدہ ٹھیک کرائیے، کوئی کہتا سجدے کی تسبیحات بتلائیے، کوئی کہتا رکوع کی تسبیحات بتلائیے۔ ہائے میری یہ قوم، ہائے میری یہ امت، ہائے میرے مسلمان کہاں چلے گئے ہیں، کدھر چلے گئے ہیں؟ مسجدوں کو بھول گئے ہیں، مدرسے کو بھول گئے ہیں، اور اس پر ظلم یہ کرتے گئے کہ مسجد کے امام کو، مسجد کے ان پڑھنے والوں کو، قرات کرنے والوں کو، ان اللہ اللہ کرنے والوں کو، ان تبلیغ والوں کو، ان مدرسے والوں کو، ان مسجد کے منبر پر بیٹھنے والے امام کو یوں کہہ دیا کرتے گئے، ارے امام جانتا کیا ہے، یہ قرآن پڑھنے والے جانتے کیا ہے، یہ تو 4G 5G زمانے کو نہیں جانتے، یہ ٹیکنالوجیوں کو نہیں جانتے۔ آؤ تمہیں بتلانے لگا، اس دھرتی پر سب سے پہلا ٹیکنالوجی بنانے والا، سب سے پہلا کمپیوٹر ایجاد کرنے والا، سب سے پہلے تم لوگوں کو آج انٹرنیٹ چلا کر کے دینے والا کون ہے؟ یہ میرے اور تیرے مدرسے کا فارغ محمد الگوہری۔ قرآن نے ہر چیز کو بیان کیا ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے، قرآن کو دیکھ لیجئے، قرآن اور اہل قرآن سے اپنا ربط جوڑ لیجئے، اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے۔ اللہ کی قسم یہ وہ بات ہے، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو دنیا میں بھی چمکائے گی، آخرت میں بھی، دونوں جگہ چمکائے گی۔ چنانچہ علماء سے ختم، مدارس سے ختم، مساجد سے ختم، دوسری طرف جانے شروع ہو گئے، دوسری طرف چلنے شروع ہو گئے، اور جس نے جیسی بات بتلا دی اس کو اختیار کرنا شروع کر دیا، اس کو اپنے پلے میں ڈالنا شروع کر دیا، اس کو اپنی زندگی کا جز بنا لیا، اور اسی پر مسئلہ کیا گیا۔ مدرسے والوں کی توہین کرنا شروع کر دی، تبلیغ والوں کو بدنام کرنا شروع کر دیا، اور یہ کہہ لیجئے جس امام کے پیچھے پڑھتے گئے، جس امام کے پیچھے نماز کی نیت کرتے گئے، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض عشاء، پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام کے، تو اس پیچھے کا معنی میں بتلانے لگا، علماء کی موجودگی میں بتلانے لگا۔ یہ پیچھے اس امام کے اقتداء کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ پیچھے اس امام کے ہوتا ہے کہ اب لوٹا اور لاٹھی لے کر کے اس امام کے پیچھے پڑھتے امام کے پیچھے پڑ جاؤ۔ اور یہ اب سے بات نہیں ہے، میں اپنے علماء سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اس کو اپنے دل میں بسانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دماغ میں بسانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قوم کی عادتیں ہوتی ہیں، یہ قوم کی ضرورتیں ہوتی ہیں، اور وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی آدمی ایسا ہوا کرتا ہے جو آپ کو برا کہے گا، اگر سبھی آپ کو اچھا کہہ دیں گے تو پھر بات نہیں بنے۔ چنانچہ یہی چلا آیا نبی کے دور کے اندر، اور اللہ کی قسم نبی کا دور مکمل ہوا، صحابہ کا دور شروع ہوا، خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور مکمل، خلیفہ دوم 22 لاکھ مربع میل پر بادشاہت کرنے والا شخص کون؟ تاریخ تو معلوم ہوگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، کوفہ کی بنو عبس کی مسجد ہے، کوفہ کی بنو عبس کی مسجد میں امام کی ضرورت پڑتی ہے، قرآن پڑھانے والے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ فوراً خط لکھتے ہیں
امام کی ضرورت ہے، یا قرآن پڑھنے والے کی ضرورت ہے، یا قرآن کی ضرورت ہے، قاری قرآن کی ضرورت ہے، اہل قرآن کی ضرورت ہے۔ آپ ایک قرآن والا بھیج دیجیے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیج دیا۔ یہ سعد کون ہے؟ اور سعد کی بات بتلانے لگا۔ یہ وہ سعد ہے مسلمانوں، امت مسلمہ کے غیور مسلمانوں، سونیا بیار کے مسلمانوں، یہ وہ سعد بن ابی وقاص ہے جس کی ایک خصوصیت 1.25